بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد آصف خان، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج آپ کو شفٹنگ کا عمل دکھائیں گے، جس طرح کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اپنے تمام سیٹ اپ کو جو ہے وہ دوسرے شیڈ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہاں پر شفٹ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب بھی آپ یا نیا فارم شروع کرتے ہیں یا شفٹنگ کرتے ہیں اس طرح ریبٹس کی، تو اس میں کیا کیا اس طرح جو ضروری کام ہے وہ کرنے چاہیے ریبٹ سے پہلے۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو سب کچھ دکھاتے ہیں تاکہ جتنے بھی نئے فارمرز ہیں ان کو پتہ لگ سکے کہ اگر آپ اس طرح فارمنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا اس طرح ضروری کام ہے جو وہ کرنا چاہیے۔ ابھی آج کل گرمی چل رہی ہے تو ہم گرمی کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کارخانے میں گیا تھا جہاں پر یہ ایئر کولر جو بنتے ہیں، تو وہاں سے میں نے یہ 3 کولر پرچیز کیے، اور یہ چیک کر کے بس دیتے ہیں، اس کی چیک کی گارنٹی ہوتی ہے، باقی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ایک مجھے ملا ہے 24x24 اس کا سائز ہے، اور مجھے ایک کولر ملا ہے 8,500 روپے میں۔ اس میں جو پینٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً اس طرح ہی ریٹس تھے۔ کافی میں نے کولر وغیرہ دیکھے ہیں، سیم ریٹ تھے تقریباً۔ اور یہ پینٹ بھی لے لیا تاکہ کیجز کو رنگ کر سکیں۔ اور پھر ہم نے جب فارم پر کولر لے آئے تو یہاں پر کھڑکیوں میں لگا دیے۔ ویسے تو اس کو ہم نے بھی اس طرح ان رسیوں سے باندھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی مضبوطی سے لگے ہوئے ہیں۔ ویسے نیچے سپورٹ ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ مسلسل اس طرح رہیں گے تو پھر یہ پیچھے سے یہاں سے یہ چادر اس کی مڑ سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر دوسرا سیزن زندگی رہی آئے گا تو وہ پھر ہم باہر سے انشاءاللہ کوشش کریں گے باہر سے کولر لگا لیں۔ اور یہ پینٹ بھی جاری ہے۔ یہ کلر شکیل بھائی کے کیجز کا تھا، 400 میں آئی تھنک ان کا فارم ہے، اور میں نے وہ دیکھے تھے تو مجھے ایک کلر کافی پسند آیا، تو ان سے ہی کاپی کر کے میں اس کلر یہ والا کلر کر رہا ہوں کہ مجھے بہت پسند آئے تھے۔ ریبٹ کافی اچھے لگتے ہیں، اور گند وغیرہ ہو تو اس کا بھی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے اگر کیجز میں کوئی گند وغیرہ پڑو۔ تو یہ کلر صحیح ہے، زیادہ ڈارک نہیں کیونکہ اس میں پھر گند کا پتہ نہیں چلتا، اور تھوڑا لائٹ کلر ہو اس میں گند کا اندازہ اچھے سے ہو جاتا ہے اگر کسی ریبٹ کا پیٹ وغیرہ خراب ہو، تو اس لحاظ سے یہ والا کلر کافی بہتر ہے۔ تو شفٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ پینٹ کا عمل بھی جاری ہے۔ ریبٹس کے گھر جو ہیں وہ تقریباً ماشاءاللہ سے کافی نئے ہو گئے، وہ اپنے نئے گھر کو شفٹ ہو گئے، شیڈ بھی نئے ہو گئے، اور جہاں پر وہ رہ رہے ہیں کیجز تو وہ بھی نئے ہو گئے۔ تو صفائی کا خیال رکھنے کی سب سارے اسی لیے کر رہے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ڈس انفیکٹ ہو، فارم کو صاف ستھرا رکھیں، انوائرمنٹ کا خیال رکھیں۔ ٹیمپریچر کا ہم نے خیال رکھا ہوا ہے، اسی لیے کولر وغیرہ لگائے ہیں تاکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ یہاں کا مینٹین رہ سکے۔ ایک کولر جو ہے ہم نے یہاں پر لگایا ہوا ہے، اور 2 سامنے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2 کولر ہم نے اور ایگزاسٹ کے لیے لگا دیے ہیں، کیونکہ نمی کا موسم بھی ہے تو نمی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فارم کے اندر نمی نہ رہے، تو ہم نے ایک ایگزاسٹ وہاں پر لگے اور یہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، آپ نے پانی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جہاں بھی آپ ریبٹس رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہاں کے پانی کا آپ ٹیسٹ کرائیں، اس کی لیبارٹری کرائیں۔ اگر اس میں بیکٹیریا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ پانی استعمال نہ کرے، یا پھر اس کے لیے کوئی فلٹر وغیرہ لگا دیں تاکہ اس کے بیکٹیریا جو ہے وہ ریبٹس تک نہ پہنچے۔ تو یہ بہت ہی مسٹ ہے، ورنہ آپ کو پانی کی وجہ سے کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں پانی ماشاءاللہ کافی زبردست ہے یہاں کا، مگر پھر بھی ہم فار سیف سائڈ یہاں جو ٹیوب ویل کا پانی آتا ہے تو یہ وہاں سے ہم لائن لگا رہے ہیں، تقریباً ہمارے فارم سے 100 فٹ کی دوری پر ہے، تو ہم یہ بھی لگا رہے ہیں تو سیف سائڈ کے لیے۔ تو دوستو فارمنگ کے لیے یہ باتیں ضروری ہے، اور آپ لوگوں کو اس کا پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے۔ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گائیڈ کر سکوں، اور جو بھی ضروری ہوتے ہیں فارمنگ کے لیے، جو بھی کام ضروری ہے انشاءاللہ وہ میں پہلے سے ہی آپ لوگوں کو گائیڈ کروں،
تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آگے جا کے آپ لوگوں کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔